اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد عمران، اور میں آپ لوگوں کے لیے انگلش سکھانے کا ایک سلسلہ لے کر آیا ہوا ہوں، جس میں اس سے پہلے ہم نے مورفیم سے شروع کر کے ورڈز اور فریزز کے بارے میں سیکھا۔ آج ہم اس سے آگے والے سٹیپ پہ چلیں گے۔ گرامر میں سب سے چھوٹا یونٹ مورفیم تھا، مورفیمز کے ملنے سے جو بڑا یونٹ بنا وہ ورڈز تھے، اور ورڈز کے کمبینیشن سے بنے تھے فریزز۔ تو اب فریزز سے بڑا جو یونٹ ہے وہ کلاز کا یونٹ ہے۔ تو آج ہم کلازز کے بارے میں جانیں گے، ان کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ اور کلاز جو ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے جب آپ کی انگلش تھوڑی میچیور ہو جاتی ہے، اور جب آپ بڑے بڑے جملے لکھنا چاہتے ہیں، جب آپ ایک ہی پیراگراف جو ہے وہ پورا ایک جملہ کی شکل میں لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پھر کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنسز استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایسے جملے بنانے کے لیے کلازز کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کمبینیشن آف کلازز جو ہے وہی ٹائپس آف سینٹنسز بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کلازز کی ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں کہ کلازز ہوتی کیا ہیں۔ کلازز جو ہیں وہ اصل میں الفاظ کا ایسا کمبینیشن ہے جو بامعنی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مسٹ ہونا چاہیے۔ دوسرے یا آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سبجیکٹ اور ورب ہونا ضروری ہے، تب ایک کلاز جو ہے وہ بنے گی۔ تو اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سینٹنس بنانے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا سینٹنس اور کلاز میں بھی ڈفرینس جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتی ہے، جب ہم کلاز کی اقسام پڑھیں گے تو اس میں دو قسمیں آئیں گی، ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلازز۔ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز جو ہوتی ہے وہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے، لیکن جو ڈیپینڈنٹ کلازز ہوتی ہیں وہ سینٹنسز نہیں ہوتے۔ ایک سینٹنس جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری کلازز پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے، جس میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ دونوں قسم کی کلازز آ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کلاز جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ کلاز ہوتی کیا ہے۔ تو کلاز جو ہے وہ آپ کو آسانی سے پہچاننے کے لیے اتنا ہی ہے کہ ہر وہ بامعنی جملہ جس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ریلیشن شپ موجود ہو وہ آپ کا کلاز آپ کی بن جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر میں لفظ بولتا ہوں کوائٹ، جسٹ ایک لفظ میں بولتا ہوں کوائٹ، یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ کیسے یہ بنتی ہے کلاز اور کیسے یہ سینٹنس ہے؟ تو یہاں پہ یہ نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ شون بھی ہو سکتا ہے، سامنے بھی ہو سکتا ہے، اور ہڈن بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں، عموماً آرڈر والے جو جملے ہوتے ہیں وہ ود آؤٹ سبجیکٹ بولے، یعنی سبجیکٹ بولا نہیں جاتا، اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یو، یعنی آپ کے سامنے جو کھڑا ہے آپ اسے آرڈر دے رہے ہیں۔ اسی طرح جب میں نے بولا کوائٹ، اٹس مین یو کوائٹ، یعنی یہ ایک مکمل جملہ ہے، اس میں سبجیکٹ بھی موجود ہے جو کہ ہڈن ہے، اور ورب بھی موجود ہے، اور ایک سینٹنس کے لیے کم سے کم یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، سبجیکٹ اور ورب۔ اسی طرح کلاز کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ کلاز میں بھی سبجیکٹ اور ورب کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کی ہم بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ سبجیکٹ ہوتا ہے جو آپ کا شروع میں فاعل یعنی کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ کوئی ناؤن بھی ہو سکتا ہے، کوئی پروناؤن بھی آپ اس کی جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن
اس کے علاوہ باقی جتنا بھی جملہ آپ کا ہوتا ہے وہ سارا پریڈیکیٹ کہلاتا ہے، جو کہ ورب سے شروع ہوتا ہے ہمیشہ، اور ورب کے بعد آگے اس میں مزید چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ جب ہم سینٹیکس پڑھیں گے، اسٹرکچر آف سینٹینس پڑھیں گے، تو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ پریڈیکیٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو کلازز جو ہیں ان کی اقسام کی اگر ہم بات کریں تو دو قسم کی کلازز ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں اور ایک ڈیپینڈنٹ کلازز ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کلازز کو ہی کوآرڈینیٹو کلازز بھی کہتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ کلازز کو سب آرڈینیٹو کلازز بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور یہ جملے میں کیسے استعمال ہوتی ہیں، تو یہ اب ہم آگے سیکھنے جا رہے ہیں۔ جی دوستو، تو اب ہم شروع کرتے ہیں کلازز کی اقسام کے بارے میں جاننا۔ تو سب سے پہلے ہم انڈیپینڈنٹ کلازز کی بات کریں گے۔ تو انڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن تقریباً پہلے ڈسکس ہو چکی ہے کہ یہ ایک مکمل سینٹینس کی شکل میں ہوتی ہے، بامعنی ہوتی ہے، اور یہ اکیلی اگر سٹینڈ کرے تو یہ ایک سینٹینس ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایک سے زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ایک کمپاؤنڈ سینٹینس یہ بناتی ہیں۔ دو انڈیپینڈنٹ کلازز کا اکٹھا ہونا کمپاؤنڈ سینٹینس کہلاتا ہے۔ تو اس میں کوآرڈینیٹو کنجکشنز یوز ہوتی ہیں، اور وہ 7 کنجکشنز ہیں، وہ 7 کنجکشنز ہی ہم نے یہاں پہ سیکھنی ہے۔ جن دو جملوں کے بیچ میں یہ 7 میں سے ایک بھی کنجکشن آ جائے گی وہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہوگا، اور اس میں دونوں انڈیپینڈنٹ کلازز موجود ہوں گی۔ اور ویسے بھی جب آپ یہ کنجکشنز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں دونوں جو جملے یوز ہو رہے ہیں وہ دونوں بامعنی ہیں، دونوں اپنا اپنا ایک میننگ رکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم ان 7 کوآرڈینیٹو کنجکشنز کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو یہاں پہ ایک ورڈ بتا رہا ہوں، اور اس ورڈ کے مطابق ہم ان 7 کنجکشنز کو ایبریویٹ کریں گے۔ تو ورڈ ہے فین بوائز۔ فین بوائز جو ہے اس میں 7 الفابیٹس ہیں، اور یہ 7 الفابیٹ ان 7 کوآرڈینیٹو کنجکشنز کو ہی ظاہر کریں گے۔ فین میں ایف جو ہے وہ فار کے لیے ہے، اے اینڈ کے لیے ہے، این ناٹ اور نیدر کے لیے ہے، بی بٹ کے لیے ہے، او آر کے لیے ہے، وائی یٹ کے لیے ہے، اور ایس جو ہے وہ سو کے لیے ہے۔ تو یہ جو 7 الفاظ ہیں یہ اگر بیچ میں دو جملوں کے بیچ میں آتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہوگا آپ کا، اس میں دونوں انڈیپینڈنٹ کلازز موجود ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک مثال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہی از مائی فرینڈ اینڈ ہی از آلسو مائی کلاس فیلو۔ ہی از مائی فرینڈ اینڈ ہی از آلسو مائی کلاس فیلو، اس میں اینڈ جو ہے وہ سب آرڈینیٹو کنجکشن ہے، اور یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں، دونوں کا اپنا اپنا میننگ ہے اور مکمل میننگ رکھتی ہیں۔ دونوں کے ملنے سے یہ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس بن گیا ہے۔ اگر آپ کسی ایک جملے کو ان دونوں میں سے لے لیتے ہیں تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور مثال ذرا دیکھیں، اس پہ غور کریں کہ ہی از مائی ٹیچر اینڈ مائی ویل وشر۔ ہی از مائی ٹیچر اینڈ مائی ویل وشر، اب اس میں بھی اینڈ یوز ہوا ہے۔ ہی از مائی ٹیچر ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے، اور ویل وشر مائی ویل وشر جو ہے وہ اب جسٹ الفاظ ہیں، ایک الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن یہ بھی ایک کمپاؤنڈ سینٹینس ہے۔ اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ہی از مائی ٹیچر اینڈ ہی از مائی ویل وشر، یہ دونوں جملے کمپلیٹ سینٹینسز ہیں۔ اس میں صرف جو کامن بیچ میں سبجیکٹ اور آپ کے ورب آ رہے تھے ان کو بیچ میں سے سکپ کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، اس میں بھی 2 انڈیپینڈنٹ کلازز موجود ہیں۔ اسی طرح ایز یو سو سو شیل یو ریپ، اس میں سو آ گیا۔ سو جو ہے وہ آپ کی کوآرڈینیٹو کنجکشن ہے اور دونوں جملوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے، 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز کو آپس میں جوڑ رہی ہے۔ اسی طرح آپ دوسری قسم کی بات ہم کرتے ہیں، دوسری ڈیپینڈنٹ کلاس ہے جس کو سب آرڈینیٹ کلاس بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کلاس جو ہے یہ خود اکیلے مکمل میننگ نہیں دے گی،
بلکہ اس کے میننگ کو جاننے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کی مسٹ ضرورت ہوگی. اس کے بغیر اس کا میننگ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ادھوری بات لگے گی ہمیں. تو اسی لیے اس کو ڈپینڈنٹ کلاز کہتے ہیں. اور اس میں جو کنجکشنز یوز ہوتی ہیں انہیں سب آرڈینیٹیو کنجکشنز کہتے ہیں. لیکن اس میں صرف کنجکشنز یوز نہیں ہوتی، اس میں ریلیٹیو پروناؤن بھی یوز ہوں گے. جیسے ہو ہوتا ہے، واٹ آتا ہے، وہ بھی بیچ میں یوز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ مزید چیزیں پنکچویشنز وغیرہ بھی یوز ہو سکتی ہیں، کوما وغیرہ بھی یوز ہو سکتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ ہم کے دونوں جملے جو ہیں ان میں ڈفرینس کیا آتا ہے انڈیپینڈنٹ کلاز کا اور ڈپینڈنٹ کلاز کا، اور ان دونوں میں جو ڈفرینس ہوگا وہی ان دونوں کلازز کو بھی الگ کرے گا. تو اس کی ہم مثال ہی لیں گے کیونکہ سب آرڈینیٹڈ کنجکشنز بے شمار ہیں بہت زیادہ. ان کو یعنی ان 7 کنجکشنز کو چھوڑ دیں جو ہم نے انڈیپینڈنٹ کلاز کے لیے پڑھی، باقی جتنی بھی کنجکشنز ہیں آپ کی ریلیٹیو پروناؤن ہیں وہ سارے یہ ان میں یوز ہوتے ہیں. اور جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ یوز کرتے ہیں اس میں بھی ایک ڈپینڈنٹ کلاز ہی موجود ہوتی ہے. پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتی ہے، آگے ایک ڈپینڈنٹ کلاز ہوتی ہے. اور ایسا 2 جملوں کا ریلیشن شپ جس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہو اس کے بعد ایک ڈپینڈنٹ کلاز ہو، وہ کمپلیکس سینٹینس کہلاتا ہے، کمپلیکس ٹینس بن جاتا ہے. تو یہ ٹائپ آف سینٹینسز بھی تھوڑا تھوڑا آپ کا ساتھ کلیئر ہوتا جائے گا. یعنی کمپلیکس سینٹینس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہونی چاہیے اور پھر ایک ڈپینڈنٹ کلاز آگے ہونی چاہیے. تو آئیے اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں. آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول بیکاز آئی ایم ill. آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول بیکاز آئی ایم ill. بیکاز جو ہے وہ سب آرڈینیٹ کنجکشن ہے. اب اگر ان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کریں تو آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول از کمپلیٹ سینٹینس انڈیپینڈنٹ کلاز. لیکن آگے والا حصہ دیکھیں، بیکاز آئی ایم ناٹ ویل یا بیکاز آئی ایم سک جو بھی آگے آ جاتا ہے، تو اس میں کیونکہ میں بیمار ہوں، اب کیونکہ کا جواب آپ کو پیچھے انڈیپینڈنٹ کلاز سے ملے گا، اس لیے اس کو ڈپینڈنٹ کلاز ہم کہیں گے. اسی طرح بہت زیادہ مثالیں اور بہت زیادہ جملے ہیں جو کمپلیکس ہوتے ہیں عام طور پہ، ان میں ہم سب آرڈینیٹڈ کنجکشنز یا ریلیٹیو پروناؤن یوز کرتے ہیں. تو ڈپینڈنٹ کلازز کی ہم 2 مثالیں اور دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکے. تو آگے ایک مثال دیکھتے ہیں ہم کہ ہی از دا مین ہو اسٹیلز مائی پین. ہی از دا مین ہو اسٹیلز مائی پین. اب اس میں ہو جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن ہے جس نے ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈپینڈنٹ کلاز کو آپس میں جوڑا ہے. تو یہ بھی ایک کمپلیکس سینٹینس بن گیا ہے. اب ہو اسٹیلز مائی پین، جس نے میرا قلم چرایا. اب اگر ہم یہ بولتے ہیں صرف تو اس میں دیکھیں کہ کس نے چرایا، جب تک وہ پتہ نہیں چلے گا اس کا میننگ سارا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا پوری بات کا، اس لیے یہ ڈپینڈنٹ کلاز ہو جائے گی. تو ڈپینڈنٹ کلازز جو ہیں ان کی ایک بڑی سمپل سی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک سب آرڈینیٹ یا ریلیٹیو پروناؤن سے شروع ہوتی ہیں، لازمی سے شروع ہوں گی. اور یہ بات آپ کو پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی جب تک آپ پیچھے والی انڈیپینڈنٹ کلاز کو نہیں دیکھیں گے. تو کلازز کی یہی 2 اقسام ہیں مین جن کو آپ کو جاننا ضروری ہے، اور انہی کے کمبینیشن سے ہم سمپل، کمپلیکس، کمپاؤنڈ سینٹینسز بنتے ہیں. سمپل سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاز موجود ہو. کمپاؤنڈ سینٹینس وہ ہوگا جس میں 2 انڈیپینڈنٹ کلازز موجود ہوں گی. اینڈ کمپلیکس سینٹینس وہ ہوگا جس میں ایک ڈپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ کلاز موجود ہوگی. اب کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کون سا ہوگا؟ جس میں ایک ڈپینڈنٹ کلاز اور 2 انڈیپینڈنٹ کلازز موجود ہوں. یعنی 2 انڈیپینڈنٹ کلازز ہونا ضروری ہے اور ایک ڈپینڈنٹ کلاز ہونا ضروری ہے، تب ہم اس کو کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کہیں گے. یہ 4 اقسام ہوتی ہیں جملوں کی، انگلش سینٹینسز کی، جو کہ انہی کلازز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو ساتھ ساتھ انہی کلازز کے آپ کو یہ 4 اقسام کا بھی پتہ چل گیا ہوگا. اور آپ اگر پہچاننا چاہتے ہیں،   تو یہ سمپل 4 باتیں یاد رکھیں کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے تو اس میں ایک ڈپینڈنٹ کلاز ہوگی، اور ایک ڈپینڈنٹ کلاز ہوگی. 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 اور ای
تو وہ سمپل سینٹینس ہیں. اگر دو انڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں ایک جملے میں تو وہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے. اگر ایک انڈیپینڈنٹ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہے تو وہ کمپلیکس سینٹینس ہے. اگر دو انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہے اس میں تو وہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہوگا. تو ناظرین یہی آج کا ہمارا جو تھا وہ لیکچر تھا کلاسز کا، جو کافی شارٹ تھا، چھوٹا تھا، کیونکہ یہ ٹاپک کتنا محدود ہی ہے. اس کے بعد جب ہم آگے سنٹیکس پہ آئیں گے تو پھر مزید ان کا ذکر آتا رہے گا. یہ آپ کو کلاسز کی قسم کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ جب آگے والے لیکچر آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو پھر ان ٹرمز کی سمجھ آتی رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ان میں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سنٹیکس کے ساتھ حاضر ہوں گے. سنٹیکس سٹرکچر آف سینٹینس ہے جو کہ سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے کسی بھی لینگویج میں کہ آپ جملے کو صحیح طریقے سے بنا پائیں. تو اس میں ہم سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کا ریلیشن شپ دیکھیں گے. آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ بڑی کمپلیکس چیز ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا. اس کے بعد ہم چین اینڈ چوائس کی بات کریں گے جو کہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے جملے کا اسٹرکچر چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا جملہ درست ہے یا نہیں. اس کے لیے چین اور چوائس سے گزارا جاتا ہے اس جملے کو. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے ہی لیکچر میں کلیئر کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.